فلما بالغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، پھر جب چلتے چلتے اس جگہ پہ پہنچے جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے، اور یہ مقصود تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ نے اپنے ساتھ حضرت یوشع بن نون کو لیا اور ایک مچھلی لے لی ساتھ، کے راستے میں تھکن ہوگی، بھوک لگے گی تو ہم اپنی غذا بنائیں گے اسے۔ اب راستے میں چلتے چلتے جب اس مقام پہ پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام استراحت فرمانے لگے، توشہ دان میں مچھلی رکھی ہوئی تھی، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، توشہ دان سے مچھلی نکل کے سمندر میں سرنگ بناتے ہوئے آگے نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سو رہے تھے، تو خادم نے سمجھا کہ جو ہی جاگتی ہیں تو یہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو اٹھ کر کے کہا چلیں بھئی آگے، تو ساتھی تیار ہو گیا اور یہ قصہ بیان کرنا بھول گیا۔ دن بھی چلتے گزر گئی، رات بھی بسر ہو گئی، بھوک اور تھکن نے جب آ گھیرا تو جناب موسیٰ علیہ السلام بولے کہ وہ توشہ دان لاؤ نا، ذرا مچھلی کھلاؤ اور ہم اپنی بھوک مٹائیں۔ تو ساتھی یوشع بن نون کو وہ کہانی اب یاد آئی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بولا، حضرت وہ تو میں بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ وہ راستے میں ہم جہاں رکے تھے وہاں مچھلی زندہ ہو کر کے سمندر میں کود گئی تھی اور عجیب راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھ گئی، اور میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن میں آپ کو نہیں بتا سکا۔ قال ذالک ما کنا نبغی، کہا وہی تو ہمارا مقصود تھا، ہم اسی منزل کی تلاش میں تو نکلے تھے اور منزل راستے میں چھوڑ آئے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا قرآن بتاتا ہے، فارتدا علی آثارہما قصصا، تو پھر دونوں انہی قدموں پہ پیچھے پلٹے اور دوبارہ اسی جگہ پہ آئے۔ فوجد عبدا من عبادنا، اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بندے کی نشانی بتائی تھی وہ بندہ ان کو وہاں مل گیا، سچی طلب لے کے نکلے تھے۔ یار کہانی کتنی دل آویز ہے۔ اللہ علم سکھانا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندے کو تکوینی علوم کی وسعتیں دینا چاہتا ہے تو اللہ یوں ہی قلب میں القاء کر دیتا، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے، کہا کہ اے موسیٰ اگر تم تکوینی علوم کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سفر کرنا ہوگا اور میرے کسی بندے سے تمہیں ملنا پڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو فرمایا فوجد عبدا من عبادنا، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ انہوں نے پا لیا، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنی جناب سے رحمت عطا کی تھی اور اپنی جناب سے علم عطا کیا تھا۔ علم لدنی جس کے سینے میں ہم نے رکھا تھا وہ بندہ انہوں نے وہاں پا لیا۔ سفید چادر اوڑھے حضرت خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے، تو یہ جا کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو خصوصی علم عطا کیے ہیں میں ان کو سیکھنے کی غرض سے آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں۔ یہ حضرت خضر سے عرض کرتے ہیں۔ یہاں طلباء کے سیکھنے کے لیے بات یہ ہے کہ استاد کے پاس جا کے دامن طلب داراز کرنا پڑے گا، جا کے یوں ہی بیٹھ جانا اور اپنی طلب کا اپنے چہرے سے اپنے رویے سے اظہار نہ کرنا استاد کے فیض سے محروم کر دیتا ہے۔ جب تک سچی طلب نہیں ہوتی اتنی دیر تک فیض متوجہ نہیں ہوتا۔ یار ماں بھی دودھ نہیں دیتی جب بچہ تڑپتا نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظم رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ جا کے حضرت خضر علیہ السلام جو بیٹھے اسی کام کے لیے تھے، وہ انتظار اسی لیے کر رہے تھے کہ اللہ نے کوئی شخص بھیجنا تھا اور ان کو انہوں نے سکھانا تھا، تکوینی علوم اور باطنی علوم ان کو بتانے تھے، تو وہ وہاں لیٹے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں اس غرض سے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا تو حضرت خضر کیا جواب دیتے ہیں؟ معاملے مشکل ہیں، سفر دشوار ہے، منزل کٹھن ہے، اور میرے معاملات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کرو گے اس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے، اس لیے کہ جو باتیں میں کروں گا وہ ذرا ہٹ کے ہوں گی، تو اس لیے تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو کہ جن چیزوں پر تمہارا علم محیط نہیں ہے وہ چیزیں جب تم دیکھو گے تو تم تو فوراً بات کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے میں صبر کروں گا، اور آپ کے کسی حکم کی، کسی کام کی میں نافرمانی نہیں کروں گا، کسی کام کا انکار نہیں کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ جو میں کروں اس پر تم اعتراض نہیں کرو گے، سوال نہیں کرو گے، یہاں تک کہ میں خود ہی نہ بتاؤں۔ تو کہا کہ یہ شرط ٹھہری، میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، دریا کے پار جانا تھا۔ جو کشتی کا مالک تھا، کشتی بان تھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا، تو اس نے کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن جب کشتی پر سوار ہوئے خرقہا، تو عصا مار کے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ تو بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے پھٹا توڑ دیا، یہ سارے ڈوب جائیں، یہ کشتی کے اوپر جو بیٹھے لوگ ہیں یہ تو غرق ہو جائیں گے۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بڑا خطرناک کام کیا، کہا میں نے کہا تھا نا تم میرے کاموں پہ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ کو یاد آیا، کہا میں بھول گیا تھا، اس پر مواخذہ نہ کیجیے۔ ولا ترہقنی من امری یسرا، میرے معاملے پر آپ سختی نہ کیجیے، یہ اچانک دیکھا اور اچانک میں نے اعتراض کر دیا، میں بھول گیا تھا کہ میں نے آپ کے کسی کام پہ اعتراض نہیں کرنا۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے۔ بچے کھیل رہے تھے، ایک خوبصورت لڑکا، اور وہ بھی بچوں میں کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور اس کی گردن مروڑ دی، اس کو قتل کر دیا۔ صاحب شریعت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہ رہ سکے، پھر بول پڑے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا، اس نے گوایا کیا تھا ہمارا؟ عجیب بات ہے، لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت ہی جو ہے وہ غلط کام کیا، یہ کام اچھا نہیں کیا آپ نے۔ قال الم اقل، کہا میں نے کہا نہیں تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا ایک موقع اور دے دیجئے، اب اگر میں نے کوئی سوال کیا تو اب کوئی اعتراض اٹھایا تو پھر دوبارہ مجھے آپ اپنی صحبت میں نہ رکھیے، عذر تمام ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی مرتبہ تو میں بھول گیا، دوسرا واقعہ اتنا بڑا ہوا کہ میں نے فوراً کہہ دیا، اب میں اپنے آپ کو سنبھالوں گا اور میں کوئی بات نہیں کروں گا، آپ کا میری جانب سے عذر مکمل ہو گیا، آپ تیسری مرتبہ مجھے موقع دے دیجیے۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے۔ قرآن یہ واقعہ بیان کرتا ہے، میں اس کی تشریحات میں نہیں جا رہا، اس کا سیدھا سیدھا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ اور مختصر ترجمانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک بستی میں دونوں آئے۔ تو آپ نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں، آپ ہماری مہمان نوازی کیجیے، کھانا کھلائیے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم تو آپ کو بلایا نہیں ہے، آپ خود آئے ہیں، آپ اپنے کھانے کا خود انتظام کیجیے۔ علماء نے لکھا کہ جو مہمان ہے وہ میزبان سے کھانا مانگ لے تو یہ سوال کے زمرے میں نہیں آتا، تو اس لیے انہوں نے کھانا مانگا کہ ہم مہمان ہیں لہذا میں کھانا کھلاؤ، تو مہمان کا حق ہے کہ وہ کھانا طلب کر سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی میزبانی نہیں کریں گے۔ بعض نے کہا انطاکیہ بستی تھی جس میں یہ گئے تھے، بعض نے کہا اس کے بعد اس کا نام پڑ گیا قریۃ البخلاء، بخیلوں کی بستی، کنجوسوں کا شہر، جہاں اللہ کے دو پاکیزہ بندے ان سے مہمان نوازی کا کہہ رہے ہیں لیکن وہ اس سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ یار اتنے پاکیزہ چہرے، ان کو دیکھ کر تو جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، لیکن یہ کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اتنے رکھے مزاج کے تھے اور اتنے کنجوس اور بخیل مزاج کے تھے۔ کہا کہ ہم آپ کو کھانا نہیں دیں گے، ہم نے آپ کو بلایا تھوڑا، آپ اپنے طور پہ آئے ہیں، جائیے اپنے کام پہ لگیے۔ تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ خیر گزر رہے تھے گلی سے تو ایک دیوار گرنا چاہ رہی تھی، تو جلدی سے اس دیوار کو مرمت کر دیا۔ اب
گارا لا رہے ہیں، اینٹیں سیدھی کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ بھی ساتھ ہیں، حضرت خضر بھی ہیں. تو جب ان کے رویے کی تلخی طبیعت میں جو ہے وہ زہر گھول رہی ہے کہ یہ عجیب لوگ ہیں یار، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا. یہ تو کسی سے بھی آپ چلتے چلتے کھانا مانگ لیں تو وہ خود بھوکا رہ کے کھانا کھلا دیتا ہے. اتنے بے مروت لوگ. کہا حضرت ہم اگر چاہتے تو اس پہ اجر لے سکتے تھے، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے یہ کہا، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ اگر چاہتے تو اس پہ اجر مانگ سکتے تھے. قال ھذا فراق بینی و بینک، کہا اب تمہاری میری جدائی ہو گئی، تم نے یہ بھی اعتراض کر دیا. تو انہیں یاد آیا کہ وہ یہ بھی اعتراض ہو گیا. اب تو وہ سنبھل کے چل رہے تھے کہ کوئی اعتراض نہیں کرنا، لیکن یہ جب گارا اٹھا کے لا رہے تھے، اینٹیں لگا رہے تھے، تو زبان سے نکل گیا کہ انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا، ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہوں. کہا کہ اب تمہاری اور میری جدائی ہوگی. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے. اللہ اکبر. اب سنیے، قرآن بتاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری علم بھی ہوتا ہے لیکن کوئی باطنی علم بھی ہوتا ہے. کہا وہ پہلی بات کشتی والی سنو. یہ 2 مسکین بچوں کی کشتی تھی، ان کے گھر کا چولہا اس کی کمائی سے جلتا تھا. دریا کنارے کنارے ایک ظالم بادشاہ رہا تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا. ہم نے تھوڑا سا عیب لگا دیا، وہ ٹوٹی کشتی چھوڑ کے چلا گیا. اب وہ تھوڑے سے پیسے لگا کے کشتی مرمت کرا لیں گے، گھر کا چولہا جلتا رہے گا. بتاؤ اچھا کیا یا برا کیا؟ کہا رہی بات اس بچے کی جس کو ہم نے قتل کیا، اس کے ماں باپ مومن تھے، نیک تھے، صالح تھے. بچے نے بڑا ہو کے بہت برا ہونا تھا. بعض اوقات ہوتا ہے اچھے شریف والدین ہوتے ہیں اور اولاد کی وجہ سے ماں باپ کچہریوں اور تھانوں میں گھسیٹے جاتے ہیں. یہ مناظر تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. اور بعض اوقات برے ماں باپ کے سروں پہ عزتوں کے تاج اچھی اولادوں کی وجہ سے رکھ دیے جاتے ہیں. تو کہا کہ یہ ماں باپ بڑے اچھے تھے لیکن اس نے برا ہونا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا. اللہ اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد دے گا. علماء تفسیر نے لکھا ہے اس بچے کے بدلے میں اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے. دیوار کی کہانی بھی سن لیجئے. یہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ بڑا نیک تھا. ان کا باپ بڑا نیک تھا. خزانہ دیوار کے نیچے ہے، دیوار گرنا چاہ رہی ہے، کسی معمولی دھکے سے گر جاتی. 2 ہی صورتیں تھیں، یا وہ بچے خود اپنا خزانہ اٹھا لیتے یا لوگ اٹھا کے لے جاتے. لوگ اٹھا کے لے جاتے پھر بھی ہاتھ میں کچھ نہ آیا، اور اگر وہ خود اٹھا لیتے تو بچے ہیں، بچپنے کی وجہ سے وہ اس کو اڑا دیتے. تو ہم نے اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی. جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ یہ خزانہ نکال کے اس کو صحیح مصرف پہ لگا سکیں، اتنی دیر تک دیوار گرے گی نہیں. لیکن ہم سیدھی کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی یتیمی کی وجہ سے بھی دیوار سیدھی ہو رہی ہے کہ یتیم ہیں تو یتیموں کا پاس ہونا چاہیے. یہاں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی رویہ اچھا نہ بھی رکھے، تم پھر بھی اپنے رویوں کو خوبصورت رکھو. کہ انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا اور تم دیواریں سیدھی کرو. تم یہ نہ دیکھو کہ انہوں نے کھانا نہیں دیا، تم یہ دیکھو کہ اس قبیلے میں کوئی نیک بھی گزرا ہے. چونکہ ان کا باپ بڑا نیک تھا تو اس نیک باپ کی اولاد کے کام آ گئی اس باپ کی نیکی. علماء تفسیر نے یہاں لکھا ہے کہ باپ کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے، اولاد کی اولاد کے کام آتی ہے، حتیٰ کہ 7ویں پشت تک کام آتی ہے. اور پھر کہا کہ نیکی نیک شخص کی ہمسایوں کے بھی کام آتی ہے، معاشرے کے بھی کام آتی ہے. اللہ اکبر. تو علماء تفسیر نے لکھا کہ ان کا سکا باپ نہیں تھا، 7ویں پشت میں ان کا دادا تھا جس کا نام کاشے تھا. کاشے کی یہ اولاد تھے، 7ویں پشت میں وہ نیک تھا، اس کی نیکی ان کے کام آئی. فے فقر نو کرنا سلام چنگا، پاویں حال تھی او بے حال ہووے. اے نہ سمجھیے دے وچ کچھ نہیں، متا اس دا پیر کمال ہووے. فقر 14ویں پیڑھی تک پہنچ پیندا، پاویں کسے فقیر دا بال ہووے. احمد شاہ نہ گدڑی پھول ویکھی، متا گدڑی وچ کوئی لال ہووے. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہا ان کا باپ بڑا نیک تھا.
اس کی نیکی کام آ رہی ہے ان کے. اللہ اکبر. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن پھنس گئے تو رب نے کہنا ہے کہ ان کا روحانی باپ، حضور نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، فرمایا میرے غلاموں میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں. تو فرشتوں کو کہنا ہے چھوڑ دو، ان کا باپ محمد عربی بڑا نیک تھا، حضور کے صدقے سے امتیوں کا کام بن جائے گا. اللہ اکبر. تو کہا کہ اس کا باپ بڑا نیک تھا، اس لیے اس دیوار کو ہم سیدھا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کہا کہ رب نے چاہا کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں اور اتنی دیر تک یہ دیوار نہ آندھی سے گرے گی نہ طوفان سے گرے گی اور نہ کسی کو ہمت ہوگی کس کو گرائے. اللہ کسی کے دل میں خیال بھی پیدا نہیں ہونے دے گا کہ یہ دیوار بھی گرانی ہے. اللہ اکبر. وہ کسی وجہ سے دیوار قائم رہے گی، اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے جس عمر میں وہ اس خزانے کو سنبھال سکیں گے تو پھر دیوار خود بخود گر جائے گی اور یہ خزانہ نکال کر کے اپنے کام پہ لے آئیں گے. میں جب پہلی مرتبہ اس کو جو ہے وہ غور کے ساتھ تلاوت کیا اور میں نے اس مقام پہ اپنے آپ کو پہنچایا تو مجھے یہ لگا کہ اس کا انطباق پاکستان کے حالات پہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی یتیموں کا سرمایہ ہے. کتنے لوگوں نے جو ہے وہ اس وطن کو حاصل کیا اور کتنے یتیم روتے بلکتے رہ گئے اور ان کے سر سے جو ہے وہ سائے اٹھ گئے اس وطن کے لیے. لیکن میرے مالک نے اس ملک کے خزانوں پر گہرے پہاڑ اور بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی ہیں. جب تک یہ قوم بلوغت تک نہیں پہنچے گی اتنی دیر تک وہ خزانے ظاہر نہیں ہوں گے، اور جب یہ قوم اپنی بلوغت تک پہنچے گی، شعوری بلوغت، فکری بلوغت، علمی بلوغت، اور رب سے جو وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جب اس بلوغت تک یہ پہنچ جائے گی، اس وعدے کی تکمیل ہوگی، پھر رب دیوار ہٹا دے گا اور پاکستان کو اللہ اتنے خزانے دے گا اور پاکستان ایسا مالا مال ہوگا دنیا دیکھنے آئے گی انشاءاللہ. اس لیے رب نے دیواریں بنا کے رکھی. تمہارا باپ معین الدین چشتی بڑا نیک تھا، تمہارا باپ داتا گنج بخش علی حجویری بڑا نیک تھا، تمہارا باپ حضرت مجدد الف ثانی بڑا نیک تھا. ان کی وجہ سے میں دیواریں کھڑی کر رہا ہوں اور مضبوط حصار لگا رہا ہوں تمہارے خزانوں پر، اور وہ وقت آئے گا جب تم بلوغت کی عمر کو پہنچو گے دیواریں ہٹ جائے گی اور تمہارا وطن زمانے پہ مہکتے پھول کی طرح اور چمکتے ستاروں کی طرح اور روشن آفتاب کی طرح چمکتا اور مہکتا دکھائی دے گا، اور زمانہ پاکستان دیکھنے آئے گا، پاکستان دنیا کی قیادت کرے گا انشاءاللہ. تو کہا یہ تعویل ہے ان باتوں کی جو باتیں جو ہے وہ میرے رب نے مجھے بتائی اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہیں، اور جو میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا. تو یہ باطنی باتیں ہیں. شاید یہ باطنی باتوں کے جوش میں یہ بات بھی میں کر گیا. وہ کیا کسی نے کہا تھا، بھری محفل میں ایک راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا